مہکتا دامن ہندی اردو سٹوریز۔ آپ دیکھ رہے ہیں عشق کی تپش دوسری قسط۔ کہانی دوسری قسط شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر ہماری یہ محنت آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں اور بہتر لکھنے کی ہمت دیتا ہے۔ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیے، ہمیں آپ کی باتیں پڑھ کر سچ مچ بہت خوشی ملتی ہے۔ اور ہاں، اس کہانی کو اپنے دوستوں اور اپنوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ محبت اور جذبات کی یہ داستان اور لوگوں تک پہنچ سکے۔ ارسلان جیجو، آر یو اوکے؟ ان کے سامنے اس نے ہاتھ لہرایا۔ وہ چونکے۔ ارے ارسلان بیٹا، تم آ گئے؟ اسی وقت مما کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے خالی خالی نظروں سے مما کی طرف دیکھا اور پھر بیگ اور کوٹ صوفے پر رکھتے ہوئے خاموشی سے واش روم میں گھس گئے۔ آئمہ اسد ہکا بکا ان کے رد عمل کے بارے میں سوچتی رہ گئی۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح بیڈ سے اٹھتے ہوئے وہ لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں جا کھڑے ہوئے، لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے جیسے وہ اپنے اندر نئی طاقت بھر رہے تھے۔ اپنی کل کی حالت پر وہ ابھی تک حیران تھے۔ آئمہ اسد کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک عجیب سا خالی پن انہیں اپنے اندر محسوس ہونے لگا تھا۔ آخر یہ مجھے ہو کیا رہا ہے؟ اس طرح تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ کیا سوچتی ہوگی میرے بارے میں کہ میں کتنا ill mannered ہوں؟ وہ مجھ سے ملنے آئی اور میں نے اس سے بات تک نہ کی۔ مما بھی مجھ سے شکایت کر رہی تھی۔ ان کے خیالوں میں اس کا حیران چہرہ ابھرا تو وہ اچھا خاصا جھنجھلا کر رہ گئے۔ دھڑکنیں ایک بار پھر تیز ہو گئی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ آنکھیں مونتے ہی ایک دلنشیں سراپا چھم سے تصور میں آ کھڑا ہوا۔ بہت تیزی سے انہوں نے آنکھیں کھولی تھی۔ تو کیا اس تیز ہوتے دھڑکن کا تعلق آئمہ سے ہے؟ جیسے کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے وہ بڑبڑائے اور پھر انہیں اپنے ہر سوال کا جواب ملتا گیا۔ ہاں، ڈاکٹر ارسلان ملک کو 32 سال کی عمر میں آئمہ اسد سے پہلی نظر کی محبت ہو چکی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ بات بہت اچھی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنا سر سامنے پڑی گلاس ٹیبل پر ٹکا دیا۔ آپی، ارسلان جیجو کچھ مغرور سے نہیں؟ رات کو عریضہ کے کمرے میں بیٹھی کہہ رہی تھی۔ نہیں تو، مگر تمہیں کیسے لگے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ بس مجھے وہ کچھ سڑیل اور گھمنڈی سے لگے، وہ صاف صاف کہہ گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہاں، ذرا خاموش نیچر کے ہیں۔ مجھے تو گونگے لگے۔ قسم سے اتنی خوشی خوشی گئی تھی مگر انہوں نے میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات تک ہی نہیں کی۔ وہ دل کی بات کبھی دل میں نہیں رکھتی تھی۔ عریضہ الجھ سی گئی تھی اس کی باتوں سے۔ ڈاکٹر ارسلان ملک بہت تیزی سے پورچ کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ایک دم رکے اور پھر تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے کبھی وہ آگے قدم بڑھانا ہی چاہتے تھے جب دائیں طرف پھولوں کی باڑ میں انہوں نے آئمہ اسد کو کھڑے پایا۔ اوہ، تو یہ وجہ تھی دل کے بے قابو ہونے کی۔ ایک لمبا سانس چھوڑتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھتے گئے۔ وہ کانٹوں میں الجھا اپنا دوپٹہ چھڑانے میں اتنی مگن تھی کہ ان کی موجودگی کو محسوس ہی نہ کر سکی۔ تبھی ایک نوکیلا کانٹا جیسے اس کی انگلی میں چبھ گیا۔ ارسلان نے تیزی سے اس کا ہاتھ اپنی طرف کھینچا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے آئمہ؟ اس طرح دوپٹہ چھڑایا جاتا ہے؟ نرمی سے دپٹتے ہوئے انہوں نے اس کی انگلی کو غور سے دیکھا جس سے خون کا ننھا سا قطرہ نکل آیا تھا۔ جیب سے رومال نکال کر انہوں نے انگلی پر رکھا اور پھر احتیاط سے دوپٹہ چھڑانے لگے۔ اس سارے عمل کے دوران آئمہ اسد حیران حیران سے ان کی طرف دیکھتی رہی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ ان کی نظر جیسے ہی اس کے حیران چہرے پر پڑی پوچھ بیٹھے۔ نہیں، کچھ نہیں، وہ آہستہ میں سر ہلا گئی۔ آپ کب آئی؟ ابھی کچھ دیر پہلے۔ مما نے آنٹی کے لیے کچھ چیزیں بھیجی ہیں، وہ دینے آئی تھی۔ مگر پھر نظر جیسے ہی اتنے خوبصورت پھولوں پر پڑی تو میں ان کے پاس آنے سے خود کو روک نہیں پائی اور پھر نہ جانے کیسے میرا دوپٹہ کانٹوں میں الجھ گیا۔ ان کی اپنائیت پر اسے اتنی خوشی ہوئی کہ پوری تفصیل بتا گئی۔ چلے پھر اندر۔ وہ آگے بڑھے تو وہ بھی ان کے پیچھے ہو لی۔ یہ ویسے تو بالکل نہیں جیسے امپریشن انہوں نے پہلے ملاقات میں چھوڑا تھا۔ وہ بیٹھی سوچ رہی تھی۔
किस अस्पताल को ज्वाइन कर रही हैं आप? उन्हें ड्राइंग रूम में बैठे आधे घंटे से ऊपर हो चुका था जब उन्होंने पूछा। महापारा बेगम अभी अभी उठकर किचन में गई थी। अभी तक तो नहीं सोचा, आप ही की शादी के बाद कोई फैसला कर पाऊंगी। हो सकता है आपका अस्पताल ज्वाइन कर लूँ। बहुत हल्के फुल्के अंदाज में उसने अपना इरादा बताया तो उन्होंने चौंक कर उसको देखा। मैं आपका अस्पताल देखना चाहती हूँ, क्या आप दिखाएंगे? श्योर, आप जब मर्ज़ी आ जाइएगा, वो नरमी से बोले। थैंक यू अरसलान जीजू, मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाऊंगी और साथ अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेती आऊँगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिला दिया और इस अरसे में ये पहली मुस्कुराहट थी जिसे आइमा असद ने बहुत तवज्जो से देखा था। अरीज़ा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, इतना अच्छा चांस मिस कर रही हो। मगर मैं भी क्या करूं आसला, मुझे परमिशन नहीं मिल रही। पहले मम्मा पापा खिलाफ थे और अब तो अरसलान ने भी इजाज़त नहीं दी। वो अफसोस से बोली। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तुम जैसी लड़कियां इसी काबिल होती हैं कि चार दीवारी में घुट घुट कर जियो। मैंने बेकार में ही अपने अंकल के सामने तुम्हारी फेवर की। अब जबकि वो तुम्हें अपने फिल्म में हीरोइन कास्ट करने पर एग्री हैं तो तुम बेवकूफ़ी कर रही हो। तुमने तो मेरी बात का भी भरम नहीं रखा। वो नाराज़ सी उठ खड़ी हुई जब उसने उसका हाथ थामा। प्लीज़ आज़ला, मुझे समझने की कोशिश करो, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली। तुम समझने की कोशिश करो बेवकूफ़ लड़की, ऐसा चांस सबकी किस्मत में नहीं होता। ये सुनहरा मौका तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। लाखों फ़ैन होंगे तुम्हारे, तुमसे बात करने के लिए लोग तरसेंगे, मगर तुम्हें मेरी बात कहाँ पसंद आएगी। तुम अपने माइयों की तैयारी करो। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। कब से रुके आंसू रास्ता पाते ही उसके गालों पर बहने लगे। एक तरफ उसका करियर था और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत। दोनों का ही उसकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी था। फिर आखिर वो क्या करती? बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार अस्पताल है, गरीबों के लिए बहुत बड़ी नेकी है। पूरे अस्पताल का राउंड लगाने के बाद वो कैबिन में आते ही पूरे जोश में बोली। अरसलान धीरे से मुस्कुरा दिए। बहुत से लोगों ने उन्हें सराहा था, हौसला बढ़ाया, मगर न जाने क्यों आइमा असद के मुंह से अपने लिए तारीफ़ी जुमले उसके अंदर तवानाई भर गए। मुझे इस अस्पताल में आप जैसे जीनियस बंदे के साथ काम करके खुशी होगी। ये मेरे डॉक्यूमेंट्स। डॉक्टर अरसलान ने फ़ाइल उठाकर देखी। इतना शानदार तालीमी रिकॉर्ड। ये छोटी सी लड़की उन्हें कदम कदम पर हैरान करने पर तुली थी। उन्होंने एक नज़र उसके सरापे पर डाली तो अजीब सा फ़ख्र महसूस किया कि उन्हें किसी आम सी लड़की से इश्क नहीं हुआ था। आइमा असद बहुत ख़ास थी। डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल टेबल पर रखते हुए वो अपनी किस्मत को जैसे कोसने लगे। क्या हुआ? क्या मुझे जॉब नहीं मिलेगी? उनके चुप्पे पर वो हैरान सी बोली तो वो मुस्कुरा दिए। मुझे भी आप जैसे टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है, वो काफ़ी देर बाद बोले। हो, वो खुलकर हंसी। मैं तो डर ही गई थी। वो जैसे एकदम हल्की फुल्की हो गई। डॉक्टर अरसलान मलिक उसे एक नज़र देख कर रह गए। जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसे हम बहुत ख़ास देखना चाहते हैं, और जब वो ख़ास हो तो फिर आपको अपनी मोहब्बत पर नाज होने लगता है। उदासियाँ उनके अंदर डेरा डालने लगी थी। लड़के वाले मेहंदी लेकर आ चुके थे। मेहंदी का फंक्शन कंबाइन अरेंज किया गया था। बड़े सैलून में फंक्शन था। वो बहुत तेज़ी से लॉन की तरफ बढ़ रही थी जब स्टोर रूम के करीब से गुजरते किसी ने उसकी कलाई पकड़ते हुए अंदर खींच लिया। आपने तो मुझे डरा ही दिया था, वो सहमी हुई बोली, फिर एकदम नॉर्मल हो गई जब वो बेखुद सा उसे देखे जा रहा था। बारिश, मैं नर्वस हो रही हूँ। उसे अजीब सी घबराहट होने लगी। वो दीवार के साथ जुड़ी खड़ी थी और बारिश इबान दाएं बाएं हाथ जमाए बेखुद से उसके एक एक नक्श को आंखों के रास्ते दिल में उतार रहा था। क्या हुआ है आपको? वो पजल हो रही थी। ये अपने होश उड़ा देने वाले रूप से पूछो, क्या ज़रूरत थी इतना सजने संवरने की? क्या मेरी जान लेने का इरादा है? क्या तुमने आईना देखा है? और अगर देखा है तो फिर मुझसे ये सवाल क्यों? धीमी मीठी बेखुद सरगोशियाँ थी जो उसके कानों में गुनगुना रही थी। मैं ताया अब्बू से बात करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुमसे और दूर रह सकता हूँ, उसने बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। तो उसने नज़रें उठाई थी, मगर उसे लगा कि उन आँखों की ताब लाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है। प्लीज़ बारी,
नीली आंखों ने पलकों की चिलमन उठाते जैसे मिन्नत की और बारी ज़बान ने अपनी मासूम शरारत को इन पागल कर देने वाली आंखों पर कुर्बान कर दिया। उसने हाथ हटा लिए। ठहरो आइमा। बहुत तेज़ी से वो मुड़ी थी जब उसने उसकी कलाई थामी। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। जेब से गजरे निकाल कर उसने हथेली पर रखे। आइमा की आंखें चमकने लगीं। मैं खुद पहनाऊंगा। उसने जैसे ही गजरे थामने चाहे उसने रोक दिया और फिर उसकी दोनों कलाइयों में गजरे पहनाते जैसे वो खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रहा था। डॉक्टर अरसलान मलिक कितनी देर से आंखें मूंदे अपने कैबिन अटैच पर्सनल रूम में सोफे पर लेटे हुए थे। आज उनकी शादी थी। मम्मा के कई फ़ोन आ चुके थे। मैं मसरूफ़ हूँ। हर बार वो ये बहाना बनाकर जान छुड़ा लेते, लेकिन आखिर कब तक? मैं ये शादी कर भी लूँ तो सारी ज़िंदगी खुश नहीं रह सकता। नज़रों में बार बार आइमा असद का सजा सवरा रूप आकर उन्हें बेचैन कर रहा था। वो बहुत फेयर इंसान थे और किसी को धोखा देने का सोच भी नहीं सकते थे। आखिर क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? कितनी पुरसुकून ज़िंदगी जी रहा था मैं, और क्या ये अरीज़ा के साथ नाइंसाफ़ी नहीं? कैसे मैं उसे धोखे में रखकर नई ज़िंदगी की शुरुआत कर पाऊँगा? कनपट्टियों को दबाते हुए वो तकलीफ़ से बड़बड़ाए। मम्मा की कॉल आ रही थी। मम्मा, मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। वो सोगवारी में भी दुल्हा बने गजब ढा रहे थे। सभी उनकी डैशिंग पर्सनैलिटी को सराह रहे थे। ओहो आपी, आप अभी तक पार्लर नहीं गई? दोनों कलाइयों में चूड़ियाँ भरते हुए वो फिक्रमंदी से बोली। चली जाती हूँ। सरसरी सी नज़र उसके दमकते रूप पर डालकर वो वॉशरूम में घुस गई। उसी वक्त मम्मा कमरे में दाखिल हुई। आइमा, तुम ऐसा करो, बारिश से कहो गाड़ी निकालें और अरीज़ा को पार्लर ले जाए, और तुम होटल पहुँचने की तैयारी करो। बारात होटल पहुँचने ही वाली है। वो मसरूफ़ से अंदाज में कहती पलट गई। अरीज़ा को पार्लर छोड़कर वो अभी गाड़ी में आकर बैठा ही था जब उसके मोबाइल पर उसके दोस्त माजिद की कॉल आई। हाँ कहो माजिद, कैसे हो? क्या, कब, कैसे? माजिद की बात सुनकर वो अच्छा खासा परेशान हो गया था। बस यार, तुम फिक्र ना करो, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ। फ़ोन बंद करते ही उसने आइमा के नंबर मिलाए थे। आइमा, ड्राइवर से कहना वो अरीज़ा को पार्लर से ले आए। मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ रहा है। वो सब तुम्हें मैं लौट कर बताऊँगा। प्लीज़, अगर मुझे लौटने में देर हो जाए तो सब संभाल लेना। फ़ोन ऑफ करते ही उसने गाड़ी फुल स्पीड पर छोड़ दी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसे ड्राइवर की बात पर किसी सूरत यकीन ना आया। जी छोटी बीबी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं जब वहाँ पहुँचा तो अरीज़ा बीबी बहुत पहले ही वहाँ से निकल चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? वो तेज़ी से मम्मा की तरफ दौड़ी। ये क्या कह रही हो आइमा तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मम्मा। अरीज़ा अभी पार्लर में नहीं है। फिर कहाँ गई? बड़बड़ाते हुए वो पार्लर का नंबर डायल करने लगी। फिर जो कुछ उन्हें सुनने को मिला वो उनके कदमों तले से ज़मीन खींचने के लिए काफ़ी था। आइमा, अपने पापा को बुलाओ। मोबाइल ऑफ करते वो परेशानी से बोली। मम्मा, सब ठीक तो है ना? मम्मा के चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ उसे किसी अनहोनी का इशारा दे रही थी। कुछ भी ठीक नहीं है आइमा। वो जैसे सोफे पर ढह सी गई। आइमा तेज़ी से बाहर की तरफ भागी थी। ये तुम क्या कह रही हो सुम्बुल? मैं सच कह रही हूँ असद। जब बारिश ने अरीज़ा को पार्लर छोड़ा था तो वो 10 मिनट बाद ही कहीं चली गई थी, बग़ैर तैयार हुए। असद साहब के कदम एकदम लड़खड़ा गए थे। अगर वो दीवार का सहारा न लेते तो यकीनन गिर जाते। बारिश, बारिश कहाँ है? उन्होंने आइमा की तरफ देखा जिसकी हालत भी बिल्कुल उनके जैसी थी। पापा, उन्हें इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया था और उन्होंने ही कहा था ड्राइवर को भेजकर आप ही को लाने के लिए। ये नहीं हो सकता। अरीज़ा हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो बेइख्तियार सीना मसलने लगे। पापा, आप ठीक तो हैं ना? आइमा ने उन्हें थामते हुए सोफे पर बिठाया। पानी। सीना मसलते हुए वो बामुश्किल बोले थे। आइमा तेज़ी से एक ग्लास भर के ले आई। दुआ करो सुम्बुल, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा कुछ भी ना हो, वरना मैं सर उठाने के काबिल नहीं रहूँगा। मेरे इतने सालों की बनी इज्जत। वो सोफे के बैग से सर टिकाए हुए तकलीफ से बड़बड़ाए। आइमा, तुम जल्दी से बारिश को फ़ोन करो।
پانی پلا کر وہ تیزی سے بارش کے نمبر ملانے لگی جو لگاتار آف آ رہا تھا۔ مما، فون آف ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ وہ کہاں گیا ہے؟ وہ چیختے ہوئے بولی۔ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ نہیں، وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ اور پھر بہت سا وقت بیت گیا مگر عریضہ کی کوئی خبر نہیں ملی۔ اب تو مہمان بھی آپس میں کانا پھونسیاں کرنے لگے تھے۔ اس لڑکی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں کس منہ سے باہر جاؤں گا؟ کیا کہوں گا جا کر کہ میری بیٹی؟ ایک دم ان کا درد بڑھا تھا، زبان لڑکھڑا کر رہ گئی تھی۔ پلیز پاپا، خود کو سنبھالیے۔ ان کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے عریضہ آپی؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ دن دیکھنے سے پہلے مجھے موت کیوں نہ آ گئی؟ وہ سر پٹکنے لگے۔ پلیز پاپا، روتے ہوئے آئمہ نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ انہوں نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر اپنی فرما بردار بیٹی کو دیکھا اور پھر ایک خیال بجلی کی طرح ان کے دماغ میں کوندا۔ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں آئمہ کہ میں اتنی ذلت برداشت کر سکوں۔ اگر اپنے پاپا کو ذلت کی موت سے بچانا چاہتی ہو تو میری پیاری بیٹی اپنے پاپا کی عزت کی لاج رکھ لو۔ اگر بارات واپس گئی تو پھر میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ تمہارے کمزور پاپا کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہی وہ پتھرا گئی۔ کبھی اس کے ساتھ اس طرح بھی ہوگا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اور پھر اس گزرے گھنٹے میں اس نے جتنے فون باری ذبات کو کیے پہلے کبھی کسی کو نہ کیے تھے۔ یقیناً وہ ایک فرما بردار بیٹی تھی مگر وہ اپنی محبت کو بھی آخری موقع دینا چاہتی تھی۔ وہ ہر رشتے کے ساتھ سچی تھی، کھری تھی۔ اس نے اپنی محبت کو باپ کی عزت پر قربان کر دیا تھا مگر اس کے باوجود وہ چاہتی تھی کہ بارش یہاں آ جائے، شاید کوئی۔ مما، پاپا ڈاکٹر ارسلان ملک اور ان کی مما سے بات کرنے لگے تھے۔ ان کے جاتے ہی وہ تڑپ تڑپ کر رو دی۔ میں کیسے جی پاؤں گی تمہارے بغیر؟ بارش، پلیز لوٹ آؤ۔ میرا دل پھٹا جا رہا ہے، میں مر رہی ہوں۔ آخر تم کہاں چلے گئے؟ کون سے ضروری کام آن پڑے کہ تمہیں اپنی محبت کے لٹنے کی بھی خبر نہیں؟ نکاح نامے پر سائن کرنے سے پہلے بھی اس نے ایک امید سے ایک دفعہ پھر اس کا نمبر ملایا تھا۔ مجھے معاف کر دینا بارش۔ بہتی آنکھوں سے نکاح نامے پر جھکتے ہوئے جیسے وہ اندر سے مر چکی تھی۔ ڈاکٹر ارسلان ملک کو اپنی خوش قسمتی پر کسی صورت یقین نہیں آ رہا تھا۔ گھر میں داخل ہونے تک وہ ایک خاموشی کی کیفیت میں ہی رہے۔ جب اسد صاحب نے ان سے بات کی تو وہ کتنی دیر حیران سے ان کا چہرہ دیکھتے رہے۔ اس وقت تو قسمت کی اس مہربانی پر وہ خوش بھی نہ ہو پائے کہ ایک باپ کی عزت کا سوال تھا، مگر اس سب کے باوجود انہوں نے عریضہ کی اس حرکت پر غصہ آنے کے بجائے صرف دکھ ہوا تھا اور اسد صاحب کی جھکی گردن انہیں تکلیف پہنچا رہی تھی۔ میری دعا میں اتنا اثر تھا کہ خدا نے ناممکن کو ممکن کر دیا تھا۔ انہوں نے بے یقینی سے تاروں بھرے آسمان کو دیکھا۔ آئمہ اس وقت ان کے بیڈ روم میں تھی اور اسی بات پر وہ اپنے دل کو آدھے گھنٹے سے یقین دلا رہے تھے، مگر دل کیسے مانتا؟ ابھی تو وہ خود بے یقین سے تھے۔ اسی وقت انہوں نے مما کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ مما، آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ تم بھی تو نہیں سوئے؟ میں بس جانے ہی والا تھا۔ فوراً کھڑے ہوئے۔ ارسلان، کیا تم خوش ہو؟ انہوں نے پوچھا تو وہ خوش دلی سے مسکرا دیے۔ میرے دل کی مراد پوری ہوئی ہے مما، اور یقین کیجیے میں بہت خوش ہوں۔ ایک کھنک سی ان کے لہجے میں تھی۔ وہ چونکی اور پھر انہوں نے کچھ بھی چھپانا ضروری نہ سمجھا، جبکہ مما حیران حیران سے سنتی رہی۔ پھر آخر میں ان کا ماتھا چومتی مطمئن سی بولی، تم نے مجھے مطمئن کر دیا ہے ارسلان، ورنہ میں تمہاری وجہ سے بہت اپسیٹ تھی۔ جانتے ہوں، آئمہ کو پہلی بار دیکھنے کے بعد میرے دل میں بھی پہلا خیال یہی آیا تھا۔ لگتا ہے ہم دونوں کی خواہش ہمارے رب کو پسند آ گئی جو اس نے ہماری جھولی بھر دی۔ اب جاؤ کمرے میں اور موقع کی نزاکت کو سمجھنا۔ آئمہ ابھی گہرے صدمے میں ہے، دھیان رکھنا اور اس کی دلجوئی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا۔ جی مما، میں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ بہت خوشگوار موڈ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے جب ان کے موبائل پر اسپتال سے کال آئی۔ ایمرجنسی میں انہیں بلایا گیا تھا اور مما کو بتا کر مطمئن سے اسپتال چلے گئے۔
ایک طرح سے اچھا ہی ہوا تھا آئمہ کو سنبھلنے کا موقع مل جاتا، ورنہ انہیں اپنے جذبوں پر پہرا بٹھانا کافی مشکل لگ رہا تھا، اور وہ آئمہ کو واقعی کچھ وقت دینا چاہتے تھے۔ صبح کافی تھکے تھکے انداز میں انہوں نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تھا، اور پھر آئمہ کو بیڈ کے کونے میں سکڑا سمٹے لیٹے دیکھ کر ان کی ساری تھکان اڑن چھو ہونے میں لمحہ لگا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیے، وہ سو رہی تھی۔ کتنا وقت بیت گیا مگر ان کی نظریں اس کے دل فریب سراپے سے ہٹنے کو تیار نہ ہوئی۔ کبھی وہ اپنی آنکھوں کو بے قابو ہونے سے روک لیا کرتے تھے، چشموں کے ظاہر ہونے سے ڈرتے تھے، مگر آج وہ اس پر ہر طرح کا حق رکھتے تھے۔ میری زندگی کی سب سے خوبصورت صبح، بڑبڑاتے ہوئے وہ ذرا سے جھکے اور اس کے گال سے شرارت کرتی آوارہ لٹ کو ہٹانے لگے۔ اسی پل وہ کسمسائی اور پھر آنکھیں کھول دی۔ ڈاکٹر ارسلان ملک کو اپنے اتنے قریب جھکا ہوا دیکھ کر وہ بوکھلاتے ہوئے تیزی سے اٹھی۔ گڈ مارننگ سویٹ گرل، وہ اس کی نیند کے خمار سے سرخ قاتل آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے مسکرائے۔ آئمہ نے چونک کر ان کے مطمئن انداز کو دیکھا۔ رات جب وہ روم میں نہیں آئے تو اس نے یہی سمجھا کہ وہ بھی اس کی طرح اس دھچکے کی گرفت میں ہیں، لیکن اب ان کا نارمل انداز دیکھا وہ اچھی خاصی الجھ گئی۔ رات ایمرجنسی میں مجھے اسپتال جانا پڑا، شاید اسی وجہ سے تم کچھ خفا سی نظر آ رہی ہو، لیکن یار اس طرح کے کمپرومائز کی عادت ڈالو، کیونکہ یہ ہم ڈاکٹروں کی زندگی کا ہی حصہ ہے۔ وہ بہت خوشگوار موڈ میں کہہ رہے تھے، اس کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ تم نے میرا کافی انتظار کیا ہوگا، آئی ایم سوری۔ انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، اسے لگا جیسے اس کے ہاتھ کو کرنٹ چھو گیا ہو۔ بڑی تیزی سے اس نے ان کی گرم گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا، اور اس دوران وہ پہلی بار چونکے۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، بھرائے ہوئی آواز میں وہ بامشکل بولی۔ رات بھی روتے روتے نہ جانے اس کی آنکھ کب لگی تھی۔ وہ اس وقت چھوٹے چھوٹے جھٹکوں کی زد میں تھی، دل و دماغ ساتھ چھوڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اور پھر ارسلان کو سب یاد آتا گیا جسے اس کے دلکش روپ میں کھوتے ہوئے وہ پوری طرح اگنور کر چکے تھے کہ کیسے ان کا رشتہ جڑا ہے۔ یہ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس نے آنسوؤں بھری آنکھیں اٹھائی تو ان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ میں سمجھ سکتا ہوں آئمہ، ڈونٹ وری۔ اس کے قیامت ڈھاتے حسن سے نظریں چراتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر جیسے ہی وہ واش روم میں گئے اس نے سکون کا سانس لیا، ورنہ ان کے تیور اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھے۔ مجھے اسے وقت دینا چاہیے تاکہ وہ اس رشتے کی سچائی کو دل سے قبول کر سکے۔ اپنے دل میں مچلتی تڑپتی خواہشوں کو تھپک تھپک کر سلاتی وہ منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگے۔ وہ جیسے ہی نڈھال سے قدموں میں گھر میں داخل ہوئے ایک قیامت کو اپنا منتظر پایا۔ کتنی دیر تو وہ ساکت سا تایا ابو کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ خود کو انگاروں کی بھٹی میں محسوس کر رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تایا ابو؟ وہ بھرائی آواز میں بولا۔ تم کہاں تھے بارش؟ ہم پر اتنی بڑی قیامت ٹوٹ پڑی اور تمہیں خبر نہ ہو سکی۔ کتنے فون کیے ہم نے تمہیں۔ اسد صاحب نے بھیگی آنکھوں سے پتھر کھڑے بارش کو دیکھا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے، اسے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تو قریب پڑے صوفے پر وہ جیسے ڈھہ گیا۔ یہ کیا کر دیا تایا ابو آپ نے؟ بارات واپس جانی تھی تو جانے دیتے، مگر آئمہ کو تو نہ۔ کافی دیر بعد وہ ایک اذیت میں بڑبڑایا۔ اس کی درد میں ڈوبی پکار پر وہ چونکے۔ وہ لٹا لٹا سا ان پر بہت کچھ ظاہر کر گیا۔ انہیں لگا اپنی عزت کی خاطر وہ کچھ غلط نہیں بلکہ بہت غلط کر چکے ہیں۔ آپ نے تو مجھ سے میری زندگی ہی چھین لی۔ اسد صاحب دم بخود بیٹھے اس کے چہرے پر بکھری اس کی تکلیف دیکھتے رہے، اور پھر ان کے جسم سے جیسے جان کھینچنے لگی۔ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں بارش کہ تم آئمہ سے؟ کافی دیر بعد سنبل ہی کچھ بولنے کے قابل ہوئی، ساڑی کے پلو سے بہتی آنکھیں رگڑتے ہوئے جیسے انہوں نے اور ہونے والے نقصان کا پتہ لگانے کی کوشش کی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور خود کو جیسے گھسیٹتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پیچھے جاؤ سنبل، مجھے اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بولے۔ مجھ میں ہمت نہیں اسد، میں اسے اتنا ٹوٹا بکھرا دیکھ سکوں۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آئمہ نے بھی تو ذکر نہ کیا۔
अरीज़ा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। असद साहब की बिगड़ती हालत देखकर वो तेज़ी से डॉक्टर जाकिर का नंबर मिलाने लगी। हमने तुम्हें बहुत फ़ोन किए थे। उसके कानों में यह जुमला गूंजा तो वो पूरी ताकत से अपने मोबाइल सामने दीवार पर दे मारा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी आइमा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कमरे की तमाम चीज़ों को उठा उठा कर पटकने लगा। अरीज़ा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। हाँफते हुए वो ज़मीन पर ही बैठ गया और फिर वो ऊंचा लंबा शख्स घुटनों में सर देकर बच्चों की तरह तड़प तड़प कर रो दिया। अरीज़ा को पार्लर छोड़कर वो अभी आकर गाड़ी में बैठा ही था जब माजिद का फ़ोन आया कि उसके दोस्त सुहेल का एक्सीडेंट हो गया है। आइमा से कहने के बाद कि वो ड्राइवर को भेज दें, वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। सुहेल की हालत सीरियस थी। वो पागलों की तरह कॉरिडोर में चक्कर लगाने लगा। एक ही तो उसका जिगरी दोस्त था। शदीद परेशानी की वजह से वो मोबाइल की डाउन बैटरी पर तवज्जो न दे सका। सुबह जाकर जब डॉक्टर ने उसकी हालत संभलने की इत्तला दी तो उसकी जान में जान आई। उसके घर वालों को तसल्ली देकर वो घर रवाना हुआ। जानता था कि अरीज़ा की रुखसती पर उसे न पाकर ताई और ताया ज़रूर नाराज़ होंगे, मगर घर आकर तो उसने एक तूफ़ान को अपना मुंतज़िर पाया। घुटनों में सर दिए सिसकते उसे ना जाने कितना वक्त बीत गया, मगर वो लुटा पिटा शख्स एक ही पहलू बैठा जैसे पूरी दुनिया को आग लगा देना चाहता था। वलीमे के फंक्शन में उनके घर से कोई नहीं गया था। फ़ोन पर मम्मा ने पापा की तबीयत की खराबी का बताकर एक्सक्यूज़ कर लिया था। फंक्शन ख़त्म होते ही वो डॉक्टर अरसलान मलिक के साथ परेशान से घर में दाखिल हुई थी। निढाल सी मम्मा उसे लाउंज में ही मिल गई। मम्मा, मम्मा, पापा की तबीयत कैसी है? बरसती आंखों से उसने पूछा। अब ठीक है, अभी दवा लेकर लेते हैं, थोड़ी देर में उठते हैं तो मिल लेना। वो उसे खुद से अलग करती उसके आंसू साफ करने लगी और फिर जैसे ही उनकी नज़र परेशान खड़े डॉक्टर अरसलान पर पड़ी तो वो उनकी तरफ देखने लगी। कैसे हो बेटा आप? आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया मम्मा। उनका मम्मा कहना उन्हें बहुत अच्छा लगा था। वो धीरे से मुस्कुरा दी। अब आ गए हो ना तो अच्छी तरह चेकअप करके जाना। उनके कंधे पर हाथ रखते हुए वो भीगी आवाज़ में बोली। ये भी कोई कहने की बात है? मैं खुद भी यही सोच रहा था। बहुत अपनायत से वो बोले। हालांकि उन्हें अस्पताल अर्जेंट पहुंचना था, मगर वो पापा के उठने का इंतज़ार करते रहे और फिर जब वो उठे तो उनका मुकम्मल चेकअप करने के बाद मम्मा को तसल्ली देते अस्पताल चले गए। मैं शाम को तुम्हें लेने आऊँगा। वो कुछ दिन रुकना चाहती थी, मगर दिल की बात ज़बान पर न ला सकी। अरीज़ा आपी का कुछ पता चला? उसने मम्मा से पूछा था। उस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब भी फ़ोन करके बता दे कि ज़िंदा है या मर गई। बेटी का सहारा पाके वो सिसक पड़ी। प्लीज़ मम्मा, चुप हो जाएं, हिम्मत करें। अगर आप ही टूट जाएंगे तो पापा को कौन संभालेगा? वो नरमी से उनके आंसू साफ करने लगी जब उनके दिमाग में धमाका हुआ और वो कितनी देर उसकी तरफ देखती रही। क्या हुआ मम्मा? ऐसे क्या देख रही हैं? आइमा, न जाने तुम हमारी किस नेकी का फल हो जो इतनी बड़ी कुर्बानी। पागल लड़की, एक बार कहा तो होता। जब से तुम्हारे पापा को सच्चाई की खबर हुई है, बेड से उठ ही नहीं पाए। आखिर तुमने हमें क्यों नहीं बताया? वो उसके दोनों हाथ थामती तड़प उठी। क्या नहीं बताया मम्मा? अपने अंदर की तोड़फोड़ से नज़रें चुराते जैसे वो सब राज छुपा जाना चाहती थी। जानती हो, बारिश की भी हालत ठीक नहीं है। जब से आया है अपने कमरे में बंद है और मुझ में या तुम्हारे पापा में इतनी हिम्मत नहीं कि उसका सामना कर सके। अगर तुम हमें बता देती तो बेटा हम तुम्हारी खुशी बिल्कुल ना छीनते। ज़िल्लत और रुसवाई तो हमारी झोली में आ ही चुकी थी, क्या कम और क्या ज़्यादा। वो मम्मा के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। तुमने बहुत गलत किया आइमा। तुमने अपने और बारिश दोनों के साथ जुल्म किया। हम तो बेखबर थे। वो भी धुआंधार रो रही थी। आइमा, तुम जाओ उसके कमरे में, देखो वो ठीक तो है। काफ़ी देर बाद मम्मा ने उसे खुद से अलग करके कहा। वो हाँ में सर हिलाते उठ खड़ी हुई। वो अपने में हिम्मत नहीं कर पा रही थी, मगर उसे कमरे में अंदर तो जाना ही था। वो उसे इस कड़े वक्त में तन्हा नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वो उससे अब भी बहुत मोहब्बत करती थी। वारिस, वो जो साकेत आंखों से छत को घूर रहा था, मानो उससे दर्द में डूबी आवाज़ पर बुरी तरह चौंका। आइमा, वो तेज़ी से बेड से उतरकर उसकी तरफ बढ़ा।
پھر کتنی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کو نم آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آنکھیں رو رو کر جیسے تھم چکی تھی، مگر اس وقت اپنے من کے میٹ کو سامنے دیکھ کر برسنے لگی۔ میں نے آپ کو کتنی دفعہ فون کیا؟ وہ بے بسی سے ہونٹ چباتے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کمرے کی حالت بھی بارش کی طرح بدتر تھی۔ بارش کی نظریں ابھی تک اس کے چہرے پر بھٹک رہی تھی۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور پھر دونوں ہی گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ کر آنسو بہانے لگے۔ میں تمہارے بغیر کیسے جیوں؟ اگر تمہارے پاس اس سوال کا جواب ہے تو یہاں سے جانا، ورنہ۔ اس نے سرخ انگارہ آنکھیں اٹھائی۔ آئمہ کا رواں رواں سے سکنے لگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک ہم دونوں زندہ ہیں؟ جب میں یہاں سے رخصت ہوئی تھی تو خالد تن ہی گیا میرے ساتھ، دل اور روح تو یہیں کہیں کھو گئے تھے۔ بارز بات کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ وہ اس منموہنی لڑکی کو کتنی دیر تک دیکھتا ہی رہا۔ پیاس تھی کہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور پھر جیسے ہی اس نے اٹھنا چاہا تو اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتے بولا، تھوڑی دیر بیٹھو پلیز۔ کیا مجھے عمر بھر کا زادے رہا نہیں دو گی؟ بارش، وہ اس کے ہاتھوں پر ماتھا رکھ کے تڑپ تڑپ کر رو دی۔ مجھے معاف کر دینا بارش، میں مجبور ہو گئی تھی۔ پلیز اپنی محبت کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی پر مجھے معاف کر دیں۔ میں بیٹی بن پائی، آپ کی محبت پر باپ کی عزت کو ترجیح دے دی۔ مجھے تم پر فخر ہے آئمہ۔ اگر تم محبت کو ترجیح دیتی تو ساری عمر گلا رہتا۔ وہ آہستگی سے بولا، آپ اتنے اچھے کیوں ہیں بارش؟ اسے ایک دم احساس ہوا کہ وہ کیا کھو چکی ہے۔ کیونکہ تم خود بہت اچھی ہو، نرمی سے کہتے جیسے اس کے اندر سالوں سے ٹھہری تھکن اترنے لگی۔ میں آپ کو کبھی بھلا نہیں پاؤں گی۔ آپ ہمیشہ میرے دل کے کسی کونے میں خوبصورت یاد کی طرح رہیں گے۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ تم مجھے یاد رکھو گی، اور تم بھی ہمیشہ ایک خوبصورت اور مقدس یاد کی طرح میرے دل کے سب سے خاموش کونے میں وراجمان رہو گی۔ وہ دھیرے دھیرے بولتا جیسے اس کے اندر نئی توانائیاں بھر رہا تھا۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ دونوں ایک نئی روشنی کے احساس سے روشن ہو چکے تھے۔ اس نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نرمی سے کھینچے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج کے بعد تم جب بھی میری نظروں کے سامنے آؤ گی، ان میں صرف اور صرف احترام پاؤ گی۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کے بعد میں جب بھی آپ کو دیکھوں گی میری نظروں میں فخر ہوگا۔ بارش پہلی بار مسکرا دیا۔ آئمہ، مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں اسپتال جوائن کر لینا چاہیے۔ شادی کے ہفتے بعد وہ کھانے کی میز پر کہہ رہے تھے۔ جی، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ وہ ناشتہ کر چکے تھے، سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تو ٹھیک ہے، پھر ساتھ ہی نکلتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے مما؟ انہیں جواب دینے سے پہلے اس نے ساس مہاپارا کی بھی رائے لینی چاہی۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بیٹا؟ جاؤ، ضرور جاؤ، وہ خوش دلی سے بولی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، میں بہت عرصہ تنہا رہی ہوں آئمہ۔ اب تو خدا سے ایک ہی دعا ہے کہ وہ جلد تمہاری گود بھر دے تاکہ میری تنہائی دور ہو سکے۔ وہ اچھی خاصی بوکھلا کر رہ گئی۔ نظر بے اختیار ڈاکٹر ارسلان ملک کی طرف اٹھی جو ہونٹ بھینچتے مسکراہٹ چھپا رہے تھے۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بہت تیزی سے وہاں سے کھسکی تھی، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دیے۔ مما کی خواہش پوری کرنے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے آئمہ؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے بالوں میں برش کر رہی تھی جب وہ اس کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ اس کے ہاتھ سے برش گرتے گرتے بچا۔ آج وہ سارا دن ان کی نظر خود پر محسوس کرتی رہی تھی، اور اب رات ہوتے ہی وہ اس کی رائے پوچھ رہے تھے۔ ہڑبڑاتے ہوئے اس نے بالوں کو کلچر میں جکڑنا چاہا۔ کھلا رہنے دو یار، اچھے لگ رہے ہیں۔ فرصت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کے تمام بال چاند سے چہرے کے ارد گرد بکھر گئے تھے۔ ان کی اس حرکت پر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ وہ 2 قدموں کا فاصلہ سمیٹتے اس کے بے حد نزدیک آ کھڑے ہوئے۔ ان کے کلون کی دھیمی خوشبو سے اس کے حواس کھونے لگے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، بوکھلاتے ہوئے وہ جیسے فرار کا راستہ تلاشنے لگی۔ تو سو جاؤ، میں نے کب روکا ہے، مگر مما کی خواہش کے بارے میں ضرور سوچنا۔ اسے صوفے کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ پھر شرارت سے باز نہ آئے۔ ان کی بہترین سلجھی ہوئی شخصیت کو کسی صورت یہ گوارا نہ تھا
کہ وہ اس معاملے میں اس سے ذرا بھی زبردستی سے کام لیتے۔ وہ اس وقت کا شدت سے انتظار کر رہے تھے جب وہ خود ان کی قربت کی تنہائی ہوتی، ان کے قریب آتی۔ اس کے لیے انہیں چاہے کتنا بھی انتظار کیوں نہ کرنا پڑتا، وہ اس کے لیے تیار تھے۔ آؤچ! وہ راؤنڈ لے کر پیشنٹ نمبر 5 کی کنڈیشن کے بارے میں ڈسکس کرتی آ رہی تھی۔ ڈاکٹر ارسلان ملک بہت دھیان سے اس کی بات سن رہے تھے جب وہ پاؤں مڑنے کی وجہ سے بائیں ٹانگ پر ہاتھ رکھتی نیچے بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ پاؤں مڑ گیا ہے۔ اف اللہ! بتانے کے ساتھ ہی وہ اٹھنے کی کوشش میں ناکام ہوتی کراتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گئی تو ارسلان پریشانی سے جھکے۔ وزن نہیں پڑ رہا پاؤں پر، اس نے بتایا۔ انہوں نے ایک پل کے لیے کچھ سوچا اور پھر نرمی سے اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ بہت سی نظریں ان کی طرف اٹھی تھیں مگر وہ نظر انداز کیے اپنے پرسنل روم کی طرف بڑھ گئے۔ بہت آہستہ سے انہوں نے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ اس نے کافی حیرانی سے کمرے کو دیکھا جو نفاست اور اعلیٰ ذیق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کمرہ تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ اس کی تعریف پر دھیمے سے مسکرا دیے۔ جب میں بہت تھک جاتا ہوں تو گھر جانے کی طاقت خود بھی نہیں پاتا تو کچھ دیر یہاں آرام کرنے کے بعد گھر لوٹتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے موج آ گئی ہے۔ معائنہ کرنے کے بعد وہ بولے تو وہ جو ابھی تک کمرے کو سراہتی نظروں سے دیکھ رہی تھی ان کی طرف مڑی تھی۔ اسی پل جیسے اپنے اور ان کے بیچ رشتے کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے فوراً پاؤں سمیٹا تھا اور پھر تیزی سے پاؤں کھینچنے کا مزہ بھی چکھ لیا۔ درد کی لہر اندر تک دوڑتی محسوس ہوئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کیا زیادہ درد ہو رہا ہے؟ رکو میں ابھی پین کلر دیتا ہوں، درد یوں غائب ہو جائے گا۔ چٹکے بجاتے ہوئے انہوں نے بچوں کی طرح اسے پچکارا تو نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ پلیز آئمہ، کچھ بتاؤ تو آخر ہوا کیا ہے؟ اگر زیادہ درد ہے تو فکر نہ کرو، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے آنسو جیسے انہیں اندر تک تڑپا گئے۔ آئمہ نے بھیگی پلکیں اٹھائی اور اسی لمحے ڈاکٹر ارسلان کو احساس ہوا کہ وہ ان آنکھوں میں آنسو کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ وہ تیزی سے اٹھے اور فرسٹ ایڈ باکس میں پین کلر تلاشنے لگے۔ یہ لو، درد ختم ہو جائے گا۔ ایک ہاتھ میں گولی اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے وہ پریشانی سے بولے۔ اس نے خاموشی سے گولی کھا لی۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو مجھے بہت تکلیف دے رہے ہیں آئمہ۔ آئمہ، میں کبھی ان آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ وہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگے، پھر ایک دم چونک کر اور وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ اس نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ جانتی ہو، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو میرے دل میں یہ خواہش بڑی شدت سے ابھری کہ میں تمہیں چھو کر دیکھوں۔ تم پر مجھے کسی باربی ڈال کا گمان گزرا تھا۔ وہ انجانے میں ہی اس کے بھرتے زخموں کو ادھیڑ گئے تھے۔ پل میں اس کا وجود ساکت ہوا تھا۔ کتنی دیر تو وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ ڈاکٹر ارسلان کا ہاتھ اس کے گالوں سے پھسلتے ہوئے اس کے سراہی دار گردن تک آ پہنچا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آتا، سب خواب سا لگتا ہے۔ آنکھیں کھولوں گا تو کچھ نہیں رہے گا سوائے دھند کے۔ ان پر بے خودی چھانے لگی۔ تم میرے لیے کیا ہو، شاید تم کبھی نہ سمجھ سکو، وہ اس کے چہرے پر جھکے مدہوشی سے کہہ رہے تھے۔ آگے کی قسط میں ضرور سنیے گا۔